بعد جماعت نماز میں پہلی رکعت میں شریک ہوا لیکن اندازہ یہ تھا کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں یا رکوع سے قبل میں جماعت میں شریک ہوا تو کیا پہلے ثنا پڑھنا پڑے گی؟ اگر ہم مسجد میں آئے اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو ہم ثنا نہیں پڑھیں گے۔ نماز با جماعت میں دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو کیا نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہوگی؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب ثنا پڑھیں گے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی لیکن 4 رکعت پڑھ لی تو کیا یہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا۔ مسجد ضیاء الاسلام کے بالکل سامنے سنڈاس ہے اور مسجد میں قرات والی نماز اور درس قرآن کے وقت باقاعدہ قرات کے وقت باہر کا مائک چالو ہوتا ہے اور اس میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت مسافر سنڈاس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سنتے ہیں، امام صاحب سے درخواست کرنے کے بعد بھی وہ باہر کا مائک بند نہیں کرتے، ایسی صورت میں کیا سننے والے گنہگار ہوں گے؟ نہیں، پڑھنا منع ہے، سنڈاس میں سننا منع نہیں۔ التحیات میں شہادت کی انگلی کیوں اٹھاتے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہیں پر مر گئے تو ہم جب کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں تو اللہ کی بھی نفی ہو گئی نا کہ اللہ بھی معبود نہیں ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو انگلی اٹھا دیتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، اور الا اللہ کہتے ہیں تو انگلی نیچے کر دیتے۔ حاجی رمی جمرات کرتے ہیں تو کیا آج بھی شیطان موجود ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جگہ پر جو پتھر گرتا ہے وہ شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے اوپر احد پہاڑ پٹک دیا۔ عقیقہ کرنے والا عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، بچے کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، یہ بات غلط ہے۔ امام صاحب کا گھر مسجد کے سامنے ہے لیکن وہ اکثر فجر کی نماز میں نہیں آتے تو کیا ان کا یہ عمل گناہ میں شمار ہوگا؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو گناہ ہے، اور اگر گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، سامنے سے نکل کر کے آنے میں کیا لگتا ہے؟ ایک امام نہ نماز پڑھاتا ہو اور تنخواہ پوری لی، یہ جائز ہے کیا؟ اگر معاہدہ یہ ہوا ہے کہ جتنی نماز پڑھاؤ گے اتنی تنخواہ ملے گی، جو نماز نہیں پڑھاؤ گے اس کی تنخواہ نہیں ملے گی، تو جو نماز نہیں پڑھائی اس کی تنخواہ نہیں لے سکتے۔ ملازمت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک ملازمت ہوتی ہے وقت دینے کی اور ایک ملازمت ہوتی ہے کام کرنے کی، دونوں میں فرق ہے۔ کام کرنے کی ملازمت جیسے لوم چلانے والا جتنا میٹر چلائے گا اتنی تنخواہ ملے گی، برابر ہے، اور ایک ہے مقادم، مہینے بھر میں ایک بھی لوم نہیں بگڑا تو بھی اس کی پگار پوری ملے گی۔ تو امامت کرنے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ان کو وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں دی جاتی، سمجھ رہے ہو؟ نماز پڑھانے کی نہیں دی جاتی۔ جیسے میں نماز پڑھایا تو اگر میں نماز نہیں پڑھاتا، نماز تو پڑھتا نا، اب جو کام میں کر رہا ہوں لازمی طور پر، فرق اتنا ہے کہ میں چٹائی پہ نہیں پڑھا، مصلے پر پڑھ لیا، نماز تو وہی ہے نا۔ تو امامت میں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دی جاتی، وقت دینے کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب میں پیچھے سنایا تھا، مجھ کو بولنے لگے، بولے نماز تو پڑھو تو نا تم، پھر کہاں پگار لے تو؟ بولے یار تجھ کو اصل میں سمجھتا نہیں، ہم لوگ نماز پڑھانے کی پگار نہیں لیتے، وقت دینے کی پگار۔ تو ایک کام کر کہ 5 وقت کی نماز مہینہ بھر بانگی صاحب کے بازو میں کھڑے ہو کر کے پڑھنا پہلی صف میں، مہینے بھر کی تنخواہ تو لے جانا۔ تو وہ پہلی نماز میں تو دکھا، دوسری میں تھوڑا سرک کے دکھا،
میں جب اس کی طرف دیکھا تو وہ نیچے منڈی کر لی. تیسری نماز میں آخر میں تھا نا, چوتھی نماز میں پہلی صف میں نہیں تھا, تو میں نہ یہاں نماز پڑھا کے ادھر نہیں گیا, نماز پڑھا کر کے ایسے نکلا. جب وہ نکلا بولے بہت مشکل ہے ہو, جو تنخواہ دیوا تینوں کم ہے. بولے میں گولڈن نگر میں تھا, وہاں سے گرتا پڑتا آیا تو پہلی سب بھر چکی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز, امام رکوع میں جانے کے بعد کافی دیر کے بعد تکبیر کہتا ہے, نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر بولتے ہیں, اور بعض لوگ رکوع سے اٹھ جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے. اب ایک آدمی پیچھے آیا, امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے لیکن سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں بولے. پیچھے والا تو یہ سمجھا امام رکوع میں ہے نا, وہ آ کر کے رکوع میں چلا گیا, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو رکعت مل گئی, حالانکہ امام رکوع میں نہیں تھا تو اس کو رکعت نہیں ملی, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ذمہ دار کون؟ امام. 20x20 کی اصل ملکیت پر مہانگر پالیکا کی اجازت سے گھر بنوایا ہوں, لیکن میں نے گٹر کے اوپر 2 فٹ اونچائی کر کے سلیب ڈال کر گھر خوبصورت لگے ایسی چیز بنوایا ہوں, حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ اگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو درست نہیں ہے, لیکن راستے پر ہم لوگ جو راستہ ہم لوگ چھینکتے ہیں, اتی کرمن کرتے ہیں, یہ راہگیروں کا حق مارنا ہے. راستہ کس کام کے لیے ہے؟ راستہ آنے جانے کے لیے. اس لیے راستے پر ہر آدمی کا حق ہے. جیسے مالیگاؤں میں جو گلی ہے, اس گلی کے اوپر پورے مالیگاؤں والوں کا حق, اور جو آدمی باہر سے مالیگاؤں آیا اس کا بھی حق ہے. اب ہم لوگوں نے راستے کے اوپر پانی کی ٹانکی رکھی, ہم نے راستے کے اوپر بلی گاڑ کر کے پترا لگا کر کے گھیرا کر لیا, یہ ہے اتی کرمن. ہم نے کن کا حق مارا ہے؟ بولو نا. ہم نے اتنے لوگوں کا حق مارا کہ ہم اگر اب معافی بھی مانگنا چاہیں تو کس سے مانگے؟ کل قیامت کے دن یہ سارے حقدار آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے, اور اتی کرمن کرنے والوں کو حق دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اتی کرمن کرنا گناہ کبیرہ ہے, کسی کا حق مارنا گناہ کبیرہ ہے, اور ہم راستے چھینک کر کے اتی کرمن کر کے لوگوں کا حق مار رہے ہیں, اس لیے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. میرا ایک دوست اہل حدیث ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو شب برات کی رات میں عبادت کرتے ہو وہ بدعت ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نہیں, یہ بات برابر نہیں. میری والدہ کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے, وہ جب نماز کی حالت میں سجدہ کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ تکیہ رکھ کر اس پر سجدہ کرتی ہے, تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر ان کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو تکیہ نہ رکھے, کوئی سخت چیز رکھے, جیسے لکڑی کا تختہ ہو, اس پر پیشانی ٹیکیں گے, سختی ملنا چاہیے. تکیہ تو نرم رہتی نا. اب جیسے لوگ اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں چھت پر, وہ زمین پہ تو سجدہ نہیں کیے, ظاہر بات ہے زمین یہ ہے, اور سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ چھت کے اوپر. لیکن چھت کا زمین سے تعلق ہے, اور اوپر سجدہ کرنے والوں کو سختی ملتی ہے تو گویا وہ زمین پر سجدہ کر رہے. اب اگر کوئی اسپن کے گدے پر کیا تو سمجھ رہے ہو, زمین کی سختی نہیں ملے گی. دوسری اذان جمعہ کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے. جو خطبے کے لیے دی جاتی ہے اس وقت خاموش رہنے کا حکم ہے. مرد کتنا سونا اور چاندی استعمال کر سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے سونا حرام ہے, ایک تار بھی استعمال نہیں کر سکتے.
ہاں چاندی جو ہے 3.5 ماشا استعمال کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ جادو ٹونا کرنے والی عورتوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اپنے گھر آ گئی تو اس کی کچھ خدمت کرنے کا، کچھ دینے لینے کا، ایک بات۔ دوسری بات، صبح و شام آیت الکرسی، معوذات اور وہ دعائیں جو حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان کا پڑھنا۔ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ اور طالبات کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ سب کو امید سے بڑھ کر کے کامیابی عطا فرمائے۔ آیات سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا کیوں واجب ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آیت سجدہ جس میں سجدے کا حکم ہے، شیطان کو حکم ہوا تھا جنت میں کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم ٹھکرایا، اس بنا پر اسے ملعون قرار دیا گیا۔ اب جب ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو اس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری ذاتی زندگی میں کچھ مسائل ہیں، اسی بنا پر میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا اور ساتھ میں میری بہن جو کہ شادی شدہ ہے، ہمارا نکاح اسی انسان سے ہو رہا ہے جن سے ہماری شادی ہوئی ہے، اس بنا پر تعبیر کیا ہے؟ ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، اس کو حدیث نفس کہتے۔ آدمی دیکھے کہ میری بیوی سے شادی ہو رہی ہے تو وہ تو بیوی ہے نا، نکاح ہوا، وہی چیز ذہن میں ہے، وہی خواب میں دکھی، اس لیے اس کو حدیث نفس کہتے، اس کی تعبیر نہیں۔ نعت پاک پڑھنا یا سننا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بلکہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ یوٹیوب پر چینل ڈال کر اس کے ذریعے کمائی کی جاتی ہے، کیا یہ کمائی جائز ہے؟ جائز ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت کی نیت باندھی، پھر غلطی سے وتر پڑھ لی، پھر کیا سنت دوبارہ پڑھنی ہوگی اور وتر کو لوٹائیں گے یا نہیں؟ سنت پڑھنی پڑے گی دوبارہ۔ ہمارے یہاں بیت المقدس کس طرف ہے؟ جغرافیہ نقشہ دیکھنا پڑے گا۔ خشوع اور خضوع کے درمیان کیا فرق ہے؟ خشوع اور خضوع میں فرق یہ ہے کہ خشوع دل میں ہوتا ہے اور خضوع جسم پر ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہے، بالکل ساکن ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اور ایک ہوتا ہے خشوع کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل بھی نماز میں، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کارخانے میں ہے، ہوتا ہے نا ایسا، تو یہ نماز خشوع والی نماز نہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی نماز میں ہو اور جسم بھی پوری پرسکون باوقار طریقے سے نماز میں ہو، اس کو کہتے ہیں۔ قضائے عمری ادا کرنے سے صرف فریضہ ادا ہوتا ہے یا اجر و ثواب بھی ملتا ہے؟ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اجر و ثواب تو کیا، قضا کرنے کا جو گناہ ہے اللہ وہی معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ ایک نماز قضا کرنے کا گناہ 80 لاکھ برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ قضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں نہیں پڑھی، بعد میں پڑھی تو یہ سزا ہے۔ ثواب کا کیا مطلب؟ صلاۃ التسبیح کی ادائیگی سے پچھلے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات مستند حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے۔ مسلمانوں میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ آدمی خوشی مناتا ہے، اس کو رونا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھ کو 50 سال کی عمر دی تھی تو 1 سال کم ہو گیا، اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہر مہینے کی 2 تاریخوں میں قمر در عقرب ہوتا ہے اور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس دن نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ عقرب بچھو کو کہتے، اور جو ستارے ہوتے ہیں
ان کی کچھ نہ کچھ شکل ہے. تو ایک ستارہ ایسا ہے جو بچھو کی شکل کا ہے. تو جب چاند جس راستے پر چلتا ہے جب یہ اس میں آ جائے تو کہتے ہیں قمر در اقرب، دونوں کا راستہ ایک ہو گیا. اور یہ جہالت کی بات ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس دن نکاح کرنا منحوس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. اگر نماز میں 2 یا 3 رکعت نماز چھوٹ گئی تو کس طرح ادا کرنا ہوگا اور نماز کی نیت کس طرح باندھنا چاہیے. ہم نے امام صاحب کے ساتھ جو رکعت پائی ہے وہ ہماری گنتی میں وہی رکعت ہے. جیسے ہم آئے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری تیسری چوتھی ملی، تو ہماری جو نماز ہے دوسری تیسری چوتھی رکعت ہو گئی، باقی کون سی رہ گئی؟ پہلی. اور پہلی آپ کیسی پڑھو گے؟ پہلے ثنا پڑھو گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، سورت پڑھو گے. تو ہماری پہلی چھٹی ہے تو ہم پہلی جیسی پڑھی جاتی ہے ویسی پڑھیں گے. زید حفظ کرتا ہے، اس کو سنانے میں سجدہ آتا ہے، سبق کا پارا اور دور میں جب جب سجدہ آتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا ہے. اس کا آسان طریقہ بتاؤ. سجدہ کر لے گے، اس سے آسان طریقہ اور کیا ہوگا؟ اس سے آسان کوئی دوسرا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا؟ اثر بعد مدرسہ یا اسکول کا پڑھنے سے گھر والے منع کرتے، بولتے سنت کے خلاف ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ضروری نہیں، سنت نہیں، سنت کے خلاف نہیں. عصر کے بعد سونا سنت کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہو؟ پڑھنا پڑھانا نہیں. فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر کی سنت میں فجر اور سنت دونوں کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے. سجدے میں جاتے وقت پہلے ناک زمین پر ٹیکیں گے یا پیشانی؟ پہلے پیشانی ٹیکیں گے پھر ناک، اور جب اٹھنے لگیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک. محترم حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ گلشیر نگر کے پیچھے گلشن ابراہیم میں مسجد حاجی ابراہیم کا تعمیری کام جاری ہے. مسجد حاضہ کے رضاکار اپنی مسجد میں دروازوں پر آپ کے دست تعاون کے منتظر ہیں، لہذا سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ان کا تعاون فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. رحمتک